اگر زنا کرو گے تو چہرے کا نور چھینا جائے گا. اور ایک بات یہ بھی آپ کہیں گے ہمیں کیوں سناتا ہے یہ؟ میں نے کہا زنا کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اس سے کم زنا دیکھنا نہیں ہے. آج موبائل کے اندر کیا کیا بھر کے رکھے ہو بتاؤ؟ مشکل پاسورڈ کے ذریعے سے اپنی بیوی سے گندگی چھپا سکتے ہو، موبائل کی اللہ سے نہیں چھپا سکتے. آج رات کے 3 بجے تک کیا دیکھ رہے ہیں یہ جوان؟ فرمایا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کی دوسری مصیبت یہ اللہ روزی کاٹ دیتا ہے، روزی گھٹا دیتا ہے. اور نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی عمر بھی مختصر کر دیتا ہے. جتنا زنا بڑھے گا اتنی عمر مختصر ہوگی. یعنی ہر مختصر عمر میں دنیا سے جانے والا زانی نہیں ہوتا، لیکن بات اتنی ہے، ماحول کی اپنی بات ہے. تو سلطان الہند سرکار غریب نواز ایسی باتیں کرتے تھے. ایک بات اور یاد آ گئی، سلطان الہند کیسی باتیں کرتے تھے. سلطان الہند ایک واز کر رہے ہیں، یہ واز ابھی ختم نہیں ہوا ہے، میں نے تو بس وقت کی وجہ سے اس کو ادھورا چھوڑ دیا. دوسری بات غریب نواز کیا بات کرتے، تولیے ایک پلڑے میں رکھیے اس صدی کے سارے خطبہ کی تقریروں کو، اور ایک پلڑے میں رکھیے غریب نواز کا ایک جملہ. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، اب دھیان سے سننا شاید اسی پہ بات مکمل کی جائے. سلطان الہند فرماتے ہیں کہ کتنے ہی گناہ کر لو، توجہ غریب نواز کا فرمان، کتنے ہی گناہ کر لو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنے سے نقصان ہوتا ہے. یعنی مسلمان کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں. مسلمانوں کو ذلیل کرنا اتنا برا ہے. آج دیکھیے ہر سال عمرہ کو بھی جانا ہے، حج کو بھی جانا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، مخیر قوم بھی کہلانا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، مسجد بھی بنانا ہے. کیا مسلمان کی عزت کر رہا ہے؟ مسلمان کا احترام کر رہا ہے؟ اکرام مسلم کہاں ہے؟ ارے سگا بھائی سگے بھائی کو پوچھنے کے لیے تیار ہے. بہنوں کے حق نہیں دیے جا رہے، بہنوں کا حق دبا لیا جاتا ہے اور گنڈا گردی کی جاتی ہے کہ بھانجوں کا آ جاتا ہے وصول کر کے دیکھو نہیں دوں گا. صحابہ فرمایا کرتے تھے جب تک بیٹیوں کا حق دیا جائے گا وراثت میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور اگر تم نے بیٹیوں کا حصہ دینا اپنی وراثت میں بند کر دیا پھر قیامت کا انتظار کرو. آج ہم بیٹیوں کا حق دے رہے، بیٹیوں کا حصہ دے رہے نہیں، بہنوں کا حق دے رہے نہیں. اگر کسی کی 1 انچ زمین آپ نے اس کے حصے میں نکلتی اور نہیں دی تو نیچے 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 تحت الثری تک کاٹ کر اللہ وہ زمین کا توق بنا کر قیامت کے دن تمہارے گلے میں ڈال دے گا. 5 کلو کا ہار پہن کر انسان 1 گھنٹہ کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ زمین جو تمہارے گھر، وہ تو 1 انچ زمین، 1 انچ کوئی ہڑپ نہیں کرتا، پورے کھیت کے کھیت بہنوں کے ہڑپ کر رکھے، بھائیوں کے ہڑپ کر رکھے. تیرے جائیداد میں حصہ بعد میں دیں گے. بات جس وقت باپ کا انتقال ہوا اب سب حصے میں برابر کے شریک ہو گئے، جلدی سے جلدی دے دو. بڑا بھائی روک کے رکھتا ہے، جو بہت زیادہ وہ یعنی کہ بہادر اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ روک کر کے رکھتا ہے. ایک آخری بات مجھے کر کے میں اپنی بات پوری کر لوں. غریب نواز کے ملفوظات تو بہت ہیں، یہاں مجھے بہت اچھی بات یاد ہے. ہماری تقریروں میں لوگ ماں باپ کے حق بھی سنتے ہیں، کچھ حد تک کہ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، بیوی کے حقوق پر بھی کچھ گفتگو ہو جاتی ہے. لیکن آج مجھے ایک روایت یاد آئی. بہن کا کوئی حق ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ، نہ بہن کی خیر خیریت لیتے ہیں، نہ بہن کا کچھ خیال کرتے ہیں. بلکہ اگر بہنیں چھٹی گزارنے کے لیے ہمارے گھر آئے تو سب سے زیادہ موڈ ہماری بیویوں کا آف ہو جاتا ہے. یعنی میری بیوی کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ ہاں الحمدللہ ایسا نہیں، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایسے جنرل بات کر رہا ہوں. اللہ کا احسان ہے، میں اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں تو اچھا نہیں ہوں لیکن مجھے اچھی بیوی عطا کی، اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو اچھی بیوی عطا. کہا گیا کہ جسے اچھی بیوی ملی اسے دنیا میں جنت مل گئی، جسے اچھا گھر مل گیا اسے دنیا میں جنت مل گئی، جسے اچھے دوست مل گئے اسے دنیا میں جنت مل گئی، جسے اچھی روزی مل گئی اسے دنیا میں جنت مل گئی. بڑے کرم کی بات، بڑے کرم کے فیصلے، بڑے نصیب کی بات. تھوڑی وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ اکثر تقریر میں وضاحت کرتا ہوں لوگوں کے خوف سے.
اور آج میں نے وضاحت کی کسی کے خوف سے، اس لیے کہ انٹرنیٹ پر میرے گھر کے لوگ بھی تقریر سنتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے اور آپ جا کے جلسے میں ہماری برائی کرتے، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، تو بہرحال تو عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ننند آ گئی، اب وہ بیمار ہو جائے گی، نہیں طبیعت ٹھیک نہیں، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ یہ دین گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنی بیوی تو ڈھونڈتے ہیں شادی کے وقت، اپنے بچوں کی ماں نہیں ڈھونڈتے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈنے لگے نا تو پھر کوئی تربیت یافتہ ڈھونڈے۔ آج تو سب کو حسن چاہیے، بس میرے بھائی حسن کیا ہے؟ جس دن حسن سمجھ میں آ جائے، عقل ٹھکانے آ جائے، کچھ نہیں ہے حسن، کچھ نہیں۔ اصل حسن ہے ایمان کا حسن، اصل حسن ہے تقوی کا حسن، اصل حسن ہے دین کا حسن، اصل حسن ہے پرہیزگاری کا حسن۔ عورتیں بیمار پڑ جاتی ہے، کوئی سسرالی رشتے سے آ جائے، جٹھانی آ جائے، دیورانی آ جائے، دیور آ جائے، جیٹھ آ جائے، سسر آ جائے، یعنی سسرالی رشتے سے جو ہے وہ بیمار پڑنا یقینی۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، بزرگوں نے، صوفیہ نے فرمایا جھوٹ موٹ کا بیمار مت پڑا کرو، کیونکہ بیمار اللہ کرتا ہے۔ توجہ کرنا، جھوٹا بیمار پڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ بیمار اللہ کرتا ہے۔ یہ نور میاں ہمارے بھائی، انہوں نے مجھے دھکا نہیں دیا۔ اگر میں کہوں کہ نور میاں نے دھکا دے کے گرا دیا تو اس کا مطلب میں نے ان پہ بہتان لگایا، الزام لگایا۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ اب اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ نے نہیں کیا اور آپ کہنے لگے کہ میں بیمار ہو گئی یا میں بیمار ہو گیا، تو آپ نے تہمت کس پہ لگائی؟ کس پہ لگائی؟ الزام کس پہ لگایا؟ ایک عزیز مجھے ملا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سید صاحب آپ کو جب جلسے میں نہ جانا ہو تو میں بیمار ہونے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں، کہا کہ دونوں بغلوں کے نیچے پیاز رکھ لے تو آپ کا بدن گرم ہو جائے گا، کہہ دینا میرا بخار ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں میرا دل نہیں چاہتا میں کہہ دیتا میں نے نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر لوگ گالی دیں گے، ناراض ہوں گے، سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا، میں نے نہیں آنا ہے، بس نہیں آنا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر جھوٹ موٹ کا بیمار بنو گے تو صوفیہ فرماتے ہیں تم اللہ پہ تہمت باندھ رہے ہو، پھر اللہ کو فرماتا ہے میں نے تجھے بیمار نہیں کیا، تو مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے، اب میں تجھے ایسی بیماری دوں گا اس کا کوئی علاج کر نہیں سکے گا۔ اس لیے کبھی جھوٹ موٹ کا بیمار مت بنو۔ نوکری پہ نہیں جانا ہے، بیماری کا بہانہ نہیں کرنا۔ کسی محفل میں نہیں جانا ہے، بیماری کا بہانہ۔ یہ جو عورتیں کہتی ہیں میں بیمار، پھر اللہ کیسا بیمار کرتا ہے؟ پھر سارے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے بس کا نہیں، پھر تڑپتے رہو، جاؤ سسکیاں لیتے رہو۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں جھوٹ موٹ کا بیمار کبھی مت بننا۔ آپ کو نہیں کسی کی خدمت کرنا ہے، پہلی بات تو یاد رکھنا میری بہنوں، ہزاروں سال کی عبادت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں مخلوق کی خدمت پہنچا دیا کرتی۔ امام جعفر صادق سرکار فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ سب سے شارٹ کٹ راستہ اللہ کا ولی بننے کا یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہو، اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ خدمت خلق بڑی چیز ہے، تو خدمت خلق کیا ہے؟ کتوں کو روٹی کھلانا، یہ کتوں کو پانی اور ننن کو ترسا کے کتوں کو پانی پلانے والی بہنوں، یہ کون سی خدمت خلق ہے؟ پہلے انسانوں کے حقوق ادا کرو، پھر کتوں کی طرف جاؤ۔ کتوں کو چومنے والوں، کتوں کو بستر میں لے کے سونے والوں، کتوں کے لیے مال سے غذا منگا کر کے بہت بڑے جو ہے وہ مخلوق خدا پہ پیار کرنے کا ناٹک رچنے والوں، ماں باپ بھوکے ترس رہے ہیں اور تم کتوں کو مال سے لا کے غذائیں کھلا رہے ہو؟ نہیں، پہلے جس کا حق ہے اس کا حق تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیمار پڑ جاتی ہے، میں بیمار ہوں، میں نے کچھ نہیں کرنا۔ میری بہن اگر بیمار ہو کر کے بھی تو اپنی ننن کی خدمت کرے، رات بھر نوافل پڑھنے سے تجھے وہ اجر نہیں ملے گا جو تو اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اجر کمائے گا۔ بہرحال تو یہ سسٹم چلا رہا ہے۔ عورتوں سے کہتا ہوں ایسا نہ کرو، کھلاؤ، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہیں گے ہم تو کھاتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، جو لوگوں کو کھلاتا ہے آخری وقت تک اللہ اس کو صحت دیتا ہے کہ وہ ساری ڈشیں کھاتا رہتا ہے۔ ہاں، کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہی کھا رہے ہو، کل کس نے دیکھا؟ اللہ کی مخلوق کو کھلاتے رہو، تمہیں اللہ ہر غذا کھلائے گا۔
ہیں؟ آج کل بہت سارے لوگ ہیں میٹھا نہیں کھا سکتے، تیکھا نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے. میں نے کہا کبھی یہ غریب نواز کی زندگی میں پڑھا، کبھی غوث پاک کی زندگی میں پڑھا، کبھی مخدوم اشرف کی زندگی میں پڑھا، کبھی صابر پاک کی زندگی میں پڑھا، کبھی محبوب الہی کی زندگی میں پڑھا؟ جو لوگوں کو کھلاتے رہے قدرت نے ان کو آخری وقت تک کھلاتا رہا. کھلاتے رہو. سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر نہیں آئی. غریب نواز کے پاس لوگ آتے تھے ہم مناظرہ کریں گے، غریب نواز کہتے بھائی پہلے کھانا کا تھک کے آیا ہے بعد میں دیکھا جائے گا. کھانا کھاتا تھا، اتنا پیار دیتے تھے، مناظرہ کرنا بھول جاتا تھا، وہ غریب نوازی کا ہو کر کے